اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ ادھر سے بھی جی آج آپ کو سب کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے گرلس؟ جی گڈ گرل۔ جی تو یہ انٹروڈکشن ہے آج ہماری کلاس کا، تو اس میں سب سے پہلے میں جو مجھے جانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ہے کہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ ایز اے عالمہ I want to play a role in educating individuals about their faith, fostering spiritual growth۔ کہ میرا صرف ایک چاہتی ہوں اور میں یہ رول پلے کرنا چاہتی ہوں کہ میں کسی ایک انسان کی بھی زندگی میں نا اس کا فیتھ مضبوط ہو جائے اور جو اس کی روحانی گروتھ ہے وہ پوری ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں؟ سمبولک وے آف لرننگ قرآن۔ قرآن اردو مشترکہ مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تصدیق، یعنی کہ ہم قرآن کا اردو میں ترجمہ کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ مشترکہ مفہومی ترجمہ ہوگا، مطلب بہت ساری 80% جو عربی ہے، وہ بچے میوٹ کر لیں آپ لوگ، 80% جو عربی ہے نا ہمارے قرآن پاک کی، وہ اردو کے لفظ کے ساتھ ملتی ہے۔ ہم جب ترجمہ کر رہے ہوں گے نا یہ علامتی طریقہ تدریس میں، ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم وہ ورڈ نکالنا سیکھیں گے۔ یہ کس کا انمیوٹ نہیں ہے بچوں؟ نیلم آپ ہی آپ میوٹ کر لیں، نیلم آپ ہی کا میوٹ نہیں ہے۔ ہاں سارا ذرا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم قرآن پاک کا جب ترجمہ کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اردو کی مدد سے ترجمہ کر رہے ہوں، اور جو بھی قرآن میں ورڈ آ رہا ہوگا ہم نے فوراً سب سے پہلے اس کو اردو میں ڈھونڈنا ہے کہ اس کا اردو میں مطلب ہے یا نہیں۔ وہ کیسے کرنا ہے وہ میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ اب آپ نے پھر ہم نے علامتیں ڈھونڈنی ہوں گی، وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں بتاؤں گی۔ کرنا آپ نے ہے، بتانا میں نے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم کٹھے ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ علامت کہتے کس کو ہیں۔ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ علامات کے تھرو ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ یہ جو میں نے بنائی ہے تا، کاف، الف، کاف، چھوٹی یہ ہاں، یہ جو تو درس نظامی کی میری گرلز ہیں ان کو تو پتہ چل گیا ہے، جو نہیں ہے تو علامات کے طور پہ یہ آپ کو پتہ ہے نا، الف با با تا، یہ جتنی بھی ہمارا حروف تہجی ہے ان کے بیچ میں سے یہ سلیکٹڈ علامات ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ علامات کہتے کس کو ہیں؟ علامات ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقیہ حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کہ یعنی ہم نے ایک یہ جا لگ گئی نا جہاں پہ بھی، تو اب ہمیں پتہ چل جانا ہے کہ یہ ایک ہمارے سامنے پیراگراف ہے، اس میں ایک لائن ہے، لائن میں ایک ورڈ ہے، اور ورڈ کے شروع میں یہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم اس کو علامت کہیں گے۔ سمجھ آئے؟ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا علامت کے لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی جو ہے نا علامت کے، وہ نشانی کے ہیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لمبا ہوگا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے دیکھ کے نا علامت کے طور پہ، تو ہم نے اس کو لمبا ہونے کی نشاندہی کر دی۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ الف لگا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ ورڈ جو ہے نا یہ تو حکم صادر کرنے کے لیے ہے، یا یہ جو لفظ لگا ہوا یہ تو میں کے لیے لگا ہوا، تا جو ہے یہ تو کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ان علامتوں کے تھرو اس ورڈ کو سمجھ لیں گے کہ یہ ورڈ کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ لمبے ہاتھ اور لمبے پاؤں والا لمبے قد والا ہوگا، یہ بات چلی آ رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، نانیوں دادیوں نے اماؤں نے سب نے بتایا، ہم تک پہنچ گئی، ہم نے اپنے بچوں کو بتا دی، تو وہ ایک پکی چیز یاد ہو کے رہ گئی۔ اور اسی طرح یہ جو علامت ہوگی نا، جیسے ہم کسی ورڈ کے ساتھ دیکھیں گے تو پہلے آپ کو آسان ورڈ کے ساتھ لگا کے دکھائی جائے گی، پھر آپ کو مشکل لفظ کے ساتھ، لیکن آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ علامت آ رہی ہے۔ ایون دو کہ آپ اب کسی عالم کو یا عالمہ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو یا آ رہا ہے، اور آپ اس کا مطلب جو ہے یہ میں تم پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یا کا تو تم نہیں ہوتا۔ تو آپ کانفیڈنس سے اس چیز کو علامتوں کے تھرو آپ اپنے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔
اور اس دفعہ رمضان میں جب آپ قرآن پاک پڑھیں گی نا، آپ کا سمجھنے کا طریقہ علامات کے ساتھ ہوگا. اسی لیے میں نے رمضان میں شروع نہیں کیا ہے یہ کورس، میں نے اس سے 10 دن پہلے کیا ہے، تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ جب آپ اب بھی رمضان میں قرآن پاک پڑھنے بیٹھے تو آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہو کہ نہیں ہم خود سے بھی اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو لغوی معنی اس کے نشانی کے ہیں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں علامت کے معنی ہے جو اس چیز میں پائی جائے جو اس کے علاوہ میں کہیں نہ پائی جائے. لائک اب میں آپ کو کیا اگزامپل دوں، چلے بینگن کی اگزامپل دیتی ہوں. صرف بینگن ہے جو جامنی کلر کا ہوتا ہے، باقی ساری سبزیوں میں کوئی اور سبزی نہیں ہوگی جامنی کلر کی، اتنے گرین اور جامنی سبز اور گرین. تو یہ کیا ہوا، اس ساری سبزیوں کے ٹوکرے میں سے نا وہ بینگن علیحدہ ہو گیا کیونکہ وہ جامنی کلر کا ہے. اور اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ یہ علامت لگ جائے گی نا تو وہ ورڈ باقی سارے لفظوں کی جو باسکٹ ہے نا اس میں سے علیحدہ ہو جائے. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ علامت کے معنی ہے جو اس چیز میں پائی جائے جو اس کے علاوہ کسی میں بھی نہ پائی جائے، تو اس کو ہم علامت کہتے ہیں. گرلز کلیئر ہوئی علامت کسے کہتے ہیں؟ جی جی باجی باجی جان. جان. جی باجی جان. حفظہ بتائیں، آپ اپنے لفظوں میں بتائیے گا علامت کیا ہے. حفظہ یہ مجھے لگتا ہے چائے بنانے چلی گئی. سارا آپ بتاؤ. جی باجی جان علامت وہ والا حرف ہے جو کسی جملے میں باقی اس کے حروف سے الگ ہم اس ہاں، کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. نشانی کے طور پہ. میں کہنا علامت، نشانی میں کے پوچھوں طور نا پہ. آپ سے علامت کیا ہے، میں پوچھوں علامت نہیں بھی میں پوچھ سکتی، میں آپ سے کہوں گی کہ اس ورڈ کی نشانی کیا ہے، تو نشانی کا مطلب بھی علامت ہے اور علامت کا مطلب بھی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے نشانیاں رکھ رکھ کے قرآن پاک کے ورڈز کو نا یاد کر لینا، اور آپ دیکھیے گا نشانیوں کی بیس پہ ہی آپ لوگوں کا جو ترجمہ ہے کتنا پرفیکٹ ہونے جا رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ جب یہ علامتیں ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے. ہاں یہ کیا ہو گیا سارا، یہ رننگ آؤٹ آف ٹائم کیوں کہہ رہا ہے مجھے؟ باجی جان ہیں؟ دوبارہ سے کر لیں شیئر. خیر جب آؤٹ ہوگا پھر بتانا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوبارہ ملا جی لیں باجی. گے. یہ سوری گرلز، ہمیں ذرا زوم پہلی دفعہ ہم لوگ اس یوز کر رہے ہیں، تو اگر دوبارہ ملانا پڑا تو آپ لوگ دوبارہ سے پلیز جوائن کر لیجیے گا. اچھا علامات کو تو ہم نے بول دیا یہاں تک. یہ کیا ہو گیا؟ اب ہم آتے ہیں، جب ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیزیں مشکل لگتی ہیں؟ 3. اور ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا مشکل لگتا ہے. جو میرے خیال میں تھا وہ یہ 3 تھے. سب سے پہلے ہمیں قرآن کے مشکل الفاظ کے معنی مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، بہت سارے ورڈز ہیں جن کے ہمیں معنی نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہم پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. نمبر 2 پہ ہمیں گرامر مشکل لگ رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں، فیوچر کی بات کر رہے ہیں، مستقبل کی بات کر رہے ہیں، حال کی بات کر رہے ہیں، اور یا ایک بندہ ہے، 2 ہیں یا 4 ہیں، یا فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے. تو ہمیں اس میں بھی مشکل پیش آتی ہے. جو سب سے زیادہ میرے خیال میں یہ والا ایریا ہے ہم لوگوں کا. اور پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے جملے کو ہم ترتیب کیسے دیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو گرامر ہے وہ اور طرح سے ہے، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ اور طرح سے آ رہا ہوتا ہے. آپ نے اکثر لفظی مفہوم تو دیکھا ہوگا کہ لفظ کے نیچے لفظ کا مفہوم آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کبھی بھی دیکھا ہوگا کہ ترجمہ پورا جب اس کو مفہومی طور پہ کرتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جو بھی ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اس کورس میں ان تینوں چیزوں کو سالو کرنا ہے. اینڈ جب ہمارا آخری ڈے ہوگا تب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے % آپ کو یہ مشکل الفاظ کے معنی نکالنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کی گرامر کتنے % ابھی بھی نہیں آ رہے، اور اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو کہاں مشکل ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو ابھی اگلے بتاتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوگا، قرآن کریم کے الفاظ میں سے اردو کو ہم نکالنا سیکھ جائیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی ورڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے نا، اور چونکہ ہمیں اردو اتنی اچھی آتی نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہمیں آتی ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں اردو کا مطلب تھا. وہ کیسے، جب ہم اس کے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، ہر ہر ایک جو جیسے ایک یہ والا پودا لگا ہے نا، اس کی کہیں نہ کہیں روٹ ضرور ہوگی، تو اسی کے اوپر بن کے نا یہ پورا پودا بنا ہے. تو روٹ میں کیا ڈالا گیا ہے، ایک بیج. ٹھیک ہے. اگر اس کے روٹ میں 3 بیج ڈالے جاتے تو وہ 3 پودے نکلتے. تو اسی طرح جو قرآن پاک کے لفظ ہوتے ہیں، جو ان کے لفظوں کو بنانے میں نا ایک لفظ اندر سانچے میں ڈالے جاتے ہیں. سانچہ نمبر 1، سانچہ نمبر 2، جیسے سانچے میں این ڈال دیا، لام ڈال دیا اور چھوٹی یہ ڈال دی، تو یہ ملایا بنا کیا، علی. تو اسی طرح اس کو ہم مادہ کہتے ہیں. جب ہم قرآن پاک کے لفظوں میں یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارا مادہ کہلاتا ہے. 3 لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بننا، 4 لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بننا.
حرف جوڑ کے 3 حرف جوڑتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے. تو ہم نے وہ اردو کے ورڈ کو جو ہے نا نکالنا سیکھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی. گرامر کے بنیادی اصول جیسے ضمائر، فعل، فاعل، مفعول کی علامات کے ذریعے سمجھ لیا جائے. گرامر میں جو مین چیز ہے نا وہ یہ 3 چیزیں ہیں. ایک ضمائر جن کو انگلش میں ہم پروناؤنس کہتے ہیں، اور ایک فعل ہوتا ہے جس کو ورب کہتے ہیں، ایک فاعل ہوتا ہے ڈوئر، اور ایک مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے. یہ آگے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو اگر ہم 4 چیزوں کو سمجھ لیں نا تو آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور قرآن پاک کو خود سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، اور ہمارے جو عالمہ کا کورس کر رہی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ 4 چیزیں جو ہے نا یہ ان کو پراپر گرامر کے تھرو کس قدر مشکل ہے. لیکن ہم یہاں پہ گرامر نہیں پڑھنے والے، ہم یہاں پہ نشانیاں پڑھیں گے، علامات کو پڑھیں گے، اور پھر ہم ان کے ذریعے سمجھیں گے کہ یہ ضمائر پروناؤنس کیسے ہوتے ہیں، فعل، ورب، ڈوئر، یہ سب کیسے کام کرتی ہے، اس کی کون کون سی نشانیاں ہوں گی کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں جیسے ہی ضمائر آئے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ فعل ہے. اور یہ ہم اسی کورس میں اب کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب عربی عبارت سیدھے سے الٹے کی طرف اور اردو الٹے سے سیدھے کی طرف پڑھی جاتی ہے. اب جب بھی ہم ترجمہ کریں گے نا عربی کی عربی آگے میں آپ کو پریکٹس کرواتی رہوں گی انشاءاللہ، کہ عربی کی عبارت جو ہوتی ہے نا وہ سیدھے ہاتھ سے الٹے کی طرف اس کو لکھا جاتا ہے. جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. لیکن جب اس کا ترجمہ لکھیں گے نا تو ہم الٹے ہاتھ سے کریں گے. شروع میں جو ورڈ ہوگا وہ عربی میں جو شروع کا ورڈ ہوگا وہ اردو کے آخر میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے یہ لکھا کیا ہوا ہے، کنفیوز نہیں ہونا. جب پریکٹس کریں گے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے نا. عربی عبارت سیدھے سے الٹے کی طرف اور اردو الٹے سے سیدھے کی طرف. یہ جو 3 چیزیں ہیں نا یہ نشانیاں ہیں. سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک آیت آ گئی ہے، اس آیت کو سب سے پہلے آپ نے اردو کا لفظ ڈھونڈنے ہیں اس میں سے، پھر آپ نے گرامر کو کہ جی جو میں نشانیاں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آگے پڑھیں گے اس کو ڈھونڈنا ہے آپ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب عربی کی جو ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں اردو کا بھی پتہ چل گیا، ہمیں گرامر بھی پتہ چل گئی. اب ہم نے اس کو سیدھے سے الٹے کی طرف پڑھنا ہے اور لکھنا ہم نے الٹے سے سیدھے کی طرف. کیسے کرنا ہے، یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے کورس میں کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اب آگے ہلکی پھلکی سی میں نے گرامر رکھی ہے، زیادہ ہیوی گرامر نہیں میں نے رکھی. وہ بھی اس لیے کہ یہ چیزیں جاننا ہمیں بہت ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ 3 چیزیں ہی ہوں گی قرآن پاک میں تو ہی ہم پڑھیں گے. اسم کے بغیر قرآن پاک انکمپلیٹ ہے، فعل کے بغیر قرآن پاک انکمپلیٹ ہے، اور حرف کے بغیر. اب اسم ہے کیا؟ یہ کسی چیز، جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو علامات سے پہچانا جاتا ہے. کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ایک گھر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اسم ہے کیونکہ یہ میں نے کہا نا کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے. اب ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ گھر ہے؟ اس کی علامات سے، 2 ونڈوز ہیں، ایک ڈور ہے، چھت ہے، تو یہ اس کی علامات تھی، ہم نے پہچان لیا کہ یہ گھر ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ میز ہے. اب میں کہوں یہ میز نہیں ہے یہ تو کپ ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ میز ہے. میں کہوں گی آپ کو کیسے پتا چلا یہ میز ہے؟ آپ کہیں گی اس کی لیگز ہیں، یہ راؤنڈ ہے، اور اس کی پوری آن دا ہول شکل جو ہے وہ میز کی طرح لگ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی علامتیں بتا کے مجھے وہ چیز کو کلیئر کر دیا. تو وہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. اب یہاں پہ وہ ایک نام لکھ رہا ہے، کوئی بھی سائن کر رہا ہے، کوئی نام لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ نام جو ہوگا یہ بھی اسم ہوگا. سارا ہے، فاطمہ ہے، علی ہے، یہ سب نام ہے، یہ سب اسم ہوتے ہیں. اب یہ تو ہم نے چیزیں دیکھ کے اسم کو پہچانا ہے. اب قرآن پاک میں جہاں کہاں اسم آ رہا ہوگا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہاں کون سا اسم آ رہا ہے؟ آخر میں تنوین ہوگی. تنوین تو ہم سب کو پتا ہے نا، 2 پیش ہوتے ہیں تو آخر میں تنوین ہوتی ہے. جیسے یہ جو آخر میں تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو تنوین کہتے ہیں. میں نے تنوین کی تعریف اس لیے نہیں لکھی کیونکہ ماشاءاللہ ساری بڑی بڑی بچیاں ہیں، سب کو پتا ہے کہ تنوین کیا ہوتی ہے. تو کسی بھی اسم، یعنی اسم کسی چیز، جگہ یا نام کے آ رہا ہوگا نا اس کے آخر میں یا تو تنوین ہوگی یا شروع میں الف لام کا داخل ہونا. تو یہ الحمد، ال کے لگ گیا نا الف اور لام، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ یہ اسم بن گیا. تو اب ہم نے قرآن پاک میں اسم کو ایسے پہچاننا ہے کہ اس کے ساتھ ال لگا ہوگا اور تنوین لگی ہوگی. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ نے چونکہ آپ لوگوں کا حصہ پارٹ 1 ہے تو اس لیے ہم نے صرف ان 2 کو ہی کانسنٹریٹ کرنا ہے، ان پہ ہی توجہ رکھنی ہے. جو باقی ہیں وہ ہم اگلے اپنے دوسرے حصے میں پڑھیں گے.
ٹھیک ہو گیا. تو اسم جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کو کوئی بھی ورڈ ہے مطلب نہیں آ رہا، تنوین آ رہی ہے